اس آیت 23 میں جو اس کا پس منظر ہے اور جس طریقے سے نازل ہوئی تھی، تو اس کی ایک میں دلیل پیش کرنا چاہوں گا۔ اس تفسیر جو ہے تبین القرآن تفسیر میں امام جعفر اس آیت شان نزول سے روایت رکھتے ہیں، اور حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں گئے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، تو ان یہودیوں میں نعیم بن عمرو اور حارث بن زید نے آپ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت پر۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو یہودی تھے۔ آپ نے فرمایا توراۃ لاؤ، اس مسئلے میں وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصل ہے۔ انہوں نے اس سے انکار کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی، کیا باہمی اختلافات فیصلہ کرنے میں تو پھر ان میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ درج ہے۔ اس میں جو مرکزی جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو کفار ہیں اور اہل کتاب جس میں یہود اور نصارہ شامل ہیں، ان کو کتاب دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تورات اور انجیل جیسی مقدس کتابیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور سورہ میں فرماتا ہے، سورہ نور میں، کہ اگر مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرو، تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ تو یہ سورہ نور کی 51 آیت ہے کہ کسی بھی مومن کو اگر یہ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں لبیک اور ہم حاضر ہیں۔ اور اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہود اور نصارہ سے کہا جائے تو وہ بالکل حیرت اور تنبیہ کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض کو کہ الہی احکام کے مطابق فیصلہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، مگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں جو ایمان کے دعوے کے برعکس ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے وہ خدا کے احکام کی عدم مقاومت کا مظہر ہے، حالانکہ انہیں اللہ کی کتاب کا علم ہے اور حصہ حاصل ہے، مگر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو مرکزی میسج یہی ہے اس آیت میں کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ جو ہیں، مطلب یہ کہ جو انہیں رسالے دی گئے ہیں اور ان پہ ہے نا عمل کرنے کے لیے نہ کمیٹڈ ہیں نہ سیریس ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مسخ کر کے وہ ہر چیز کو ہے نا وہ آج کل کے حالات میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔